راجدھانی ہے، ہمارا ٹکٹ اسی سے تھا۔ اب ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں تو ایسے ہی ٹوپی، ٹیڑھی میڑھی ٹوپی رہتی ہے، مفلر وفلر باندھ لیتے ہیں، ایسے ہی گندے سندے کپڑے میں رہتے ہیں۔ گندا ہی ہوتا، ناپاک نہیں ہوتا۔ دیکھیے کپڑے کا گندا اس کا مطلب نہیں ناپاک سمجھیے گا، گندا مطلب میلا کچیلا ہوتا، سفر کی وجہ سے آج یہاں کل وہاں۔ میں نے سوچا تھا کہ آسام جائیں گے ہیلا کندی میں، وہاں جا کر سب سے پہلے کپڑے بدلیں گے، اس کے بعد پھر شیروانی چڑھا کے بیان کرنا ہے۔ موقع نہیں ملا، سونا تھا، آدھا پون گھنٹہ سوئے، اس کے بعد آگے آپ کی اسٹیج میں فرصت نہیں ملتی، کبھی کبھی شیڈول اتنا ٹائٹ ہوتا۔ اب وہاں پر سارے اسٹوڈنٹ کھڑے تھے، کوئی ایگزام تھا، اسٹوڈنٹ سب کے سب چڑھ گئے اسی، ہمارا بھی ٹکٹ اسی میں تھا، اسی راجدھانی میں۔ تو جو گارڈ ہے وہ کیا بول رہا ہے، اے ملا جی، اتر پردیش میں ایسے ہی بولتے ہیں، اے ملا جی، آپ کے یہاں تو بڑا مہذب ہے، حضور بولتے ہیں، مولانا صاحب بولتے ہیں، حافظ صاحب بولتے ہیں۔ اتر پردیش میں زبان تھوڑی سی کھڑی، اے ملا جی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھنے جا رہا ہوں، سیٹ ہے میری۔ تو کیا بولتے؟ نہیں یہ راجدھانی۔ تو ہم نے کہا کہ راجدھانی ٹرین ہی ہے نا، کوئی براق تو نہیں ہے، انسان ہی بیٹھے ہیں نا سب اندر میں، بیٹھنے دو۔ تو اس کے بعد کیا بولتا ہے، وہ سوچا کیا کہ مولانا صاحب ہے، زبردستی گھسے چلے آ رہے ہیں، ایک بیگ کندھے پہ ایک ہاتھ پہ۔ تو اس نے سوچا کہ تھوڑا انگلش میں کچھ بولیں گے تو ملا جی ڈر جائیں گے۔ انہوں نے کیا کہا، واٹ از یور برتھ نمبر، ایسے بولتا ہے۔ ہم نے کہا اچھا، لگتا ہے کہ اب مولانا صاحب سے مولانا صاحب کی شرافت کا چولا ہم کو اتارنا پڑے گا، اب تمہاری لینگویج میں جواب دینی پڑے گی۔ بولا واٹ از یور برتھ نمبر؟ ہم نے کہا اچھا، اب جواب ان کو انہی کی زبان پہ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا مائی برتھ نمبر از 22، پلیز لیٹ می گو دیئر میک اوے۔ آدھا سمجھ میں آیا، آدھا سمجھ میں نہیں آیا اس کو۔ تب اس کو اوقات نظر میں آئی، لگ تو رہا ہے مولانا لیکن الگ قسم کا مولانا لگ رہا ہے۔ تب کیا بولتا ہے، ایسے گیٹ پہ ایسے ہاتھ دیے ہوئے تھے، ہوتا ہے نا کبھی کبھی گیٹ پہ، ٹرین کے گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پولیس والے اندر نہیں جانے دیتے۔ تب کیا بولتا ہے، اندر سے جائیے، اندر سے جائیے۔ اندر سے گئے، سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ راجدھانی میں کوئی خیر خواہ تھے، کبھی راجدھانی میں سفر کر لیتے ہیں، اللہ کروا دیتا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں کر لیتے ہیں، کبھی بس میں کرتے، کبھی تو جنرل میں کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے مرتبہ جنرل میں وہ باتھ روم کے سامنے، ٹوائلٹ کے سامنے جگہ ملی۔ ہمارے علماء ہر فیلڈ کے مالک ہوتے ہیں، اللہ جب جو موقع دیتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کبھی مرغا کھاتے ہیں اور کبھی مرغا بنتے ہیں۔ بچے مدرسے میں ہم لوگ کم مرغا نہیں بنے، اگر آج آپ لوگ مٹن مرغا کھلا رہے ہیں تو یہ قضا کفارہ ہے۔ پوچھیے ہم لوگوں سے کہ کتنا مرغا بنا کر پیٹا گیا ہم لوگوں کو پڑھنے کے زمانے میں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ مرغا بہت بنے ہو تم لوگ، اب مرغا ہی کھاؤ زندگی میں۔ اسی لیے ہمارے علماء کو مرغا بہت کھلاتے ہیں لوگ، چونکہ بڑی محنت کرتے ہیں، وہ کیڑے والے کھانا کھا کر ہم لوگ پڑھے ہیں بھائی صاحب۔ تو بہرکیف یہ وہ زمانہ۔ اب جیسی سیٹ مل گئی، اب رننگ میں جا کر وہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا کہ مولانا یہی سیٹ ہے، یہی برتھ ہے آپ کی؟ ہم نے کہا کہ ہاں سر یہی میری سیٹ ہے۔ ہم نے کہا کہ سر انگلش کہاں چلی گئی، انگلش کہاں چلی گئی آپ؟ یہ ہوتا ہے جہاں ضرورت پڑے، جو پیچھے نہیں ہٹنا، اپنے آپ کو پروف کرنا ہے۔ اگر ڈر گئے، گھبرا گئے تو پھر آپ کو پیس دیا جائے گا۔ قانون اور سمویدھان میں آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی، لیکن سامنے والے نے اگر شریعت کے خلاف یا زبردستی ظلم کیا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اگر تمہارے بیچ میں کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کو روکو، اس کو روکنے پہ ہی ان کی مدد ہوگی۔ اللہ کے نبی نے روکا۔ بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر 15، پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈس آف ریلیجن، پروہیبیشن ناجائز حرام آف ڈسکریمنیشن، بھید بھاؤ پیدا کرنا دھرم کے نام پر۔ یہ ہندو ہے، یہ پینٹ شرٹ والا ہے، یہ ملا جی ہے، یہ پروفیسر ہے۔
کبھی کبھی سفر میں ایسا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، جب آپ سفروں میں جائیں گے، ٹوپی اور داڑھی ہے اور 100 لوگ پینٹ شرٹ والے ہوں گے، ٹوپی اور داڑھی والے آپ ہوں گے، تو سب کی نگاہیں آپ ہی کی طرف ہوگی کہ کہیں یہ لادین کی اولاد تو نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا، کبھی کبھی ایسا بنا دیا گیا، حالانکہ کون لادین، کون کیا کچھ نہیں بھائی، ہم لوگ تو سیدھے سادے مولانا لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے اپنی تشخص کے ساتھ، اپنی وجود کے ساتھ، سچا پکا مسلمان بن کر، اچھے اخلاق کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ ہر جگہ پر رہنے کی کوشش کریں گے۔ سفر میں جائیں گے تو ایک مسلمان بن کر رہیں گے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے پر بس میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی بوڑھا آ جائے آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں تو آپ اٹھ جائیے، آپ کا اخلاق کا مظاہرہ ہے، آپ فوراً اس کو بٹھائیے، یہ ہوتا۔ لیکن یہ ڈریے مت، کہیں ڈریں گے تو پٹ جائیں گے۔ بولیے کیسے؟ ایک بس میں 2 پینٹ شرٹ والے تھے، پینٹ شرٹ والے ٹائی وائی لگا کے، پیسہ نہیں تھا بیچارے کے پاس۔ سوچا کیا کنڈکٹر کو بولیں گے اسٹاف ہے تو چل جائے گا، ہوتا ہے نہیں اپنا معاملہ، میں اسٹاف ہوں۔ بیٹھ گیا دونوں، ایک ادھر ایک ادھر۔ ایک مولانا صاحب بھی تھے، مدرسے کے پڑھے لکھے، داڑھی والے مولانا صاحب تھے، اتفاق سے ان کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا بیچارے کے پاس، تنخواہ نہیں ملی تھی مدرسے میں ٹائم پہ، وہ بھی تھے۔ اب کنڈکٹر آیا، کنڈکٹر کون؟ وہ جو پیسہ لیتا ہے، ٹکٹ دیتا ہے، اس کو کنڈکٹر بولتے ہیں۔ وہ آیا، آ کر کے کہا پینٹ شرٹ والے سے کہ ماسٹر صاحب ٹکٹ لیجئے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ٹکٹ کیوں لیں؟ اسٹاف ہوں میں۔ اب کنڈکٹر تیز تھا، پہچان گیا وہ، کہا کہ اسٹاف ہیں آپ؟ کہا ہاں۔ پڑھے لکھے تو ہوں گے؟ کہا بولو ہاں پڑھا لکھا ہوں۔ نہیں دیکھ رہے ہو پین ہے 4 میرے پاکٹ میں، دیکھ نہ رہے ہو تو؟ کہا اچھا میں کنڈکٹر ہوں نا، میرے نام کا اسپیلنگ کیجئے تو۔ اب بیچارہ کچھ جانتا نہیں تھا، کبھی پڑھا نہیں تھا، دیکھنے سننے میں صرف لگ رہا تھا کہ ماسٹر۔ جب نہیں کیا گیا اس سے اسپیلنگ نہیں کیا گیا، اتنا مارا اس کا دانت وانت توڑ دیا بیچارے کا۔ جھوٹ بولتا ہے، باہر نکال دیا بس سے باہر، دوسرے کے پاس پہنچا، دوسرے کنڈکٹر کے پاس، دوسرے پینٹ شرٹ والے کے پاس۔ اس کے بھی پسینے چھوٹ رہا آہستہ آہستہ، لیکن ہمت جٹا کے سوچ رہا کہ کسی طریقے سے میں تو کر ہی دوں گا الٹا پلٹا کر کے۔ کہا ٹکٹ لو۔ کہا کہ سر ٹکٹ کس چیز؟ آئی ایم اسٹاف۔ ایسے بولا اچھا آپ اسٹاف ہیں، پڑھے لکھے لگ رہے ہیں آپ؟ کہا ہاں۔ کہا کنڈکٹر کی اسپیلنگ کیجئے تو۔ کہا CON میں جا کے اٹک گیا، اس کی بھی دھلائی ہو گئی بڑھیا کر کے، اس کا بھی ناک واک سے خون نکال دیا، کان پکڑ کر دونوں کو باہر کر دیا بس سے باہر۔ آگے بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب۔ اب مولانا صاحب کے تو اور پسینے چھوٹ رہے، شکل میں داڑھی ہے، ٹوپی اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ، سفید کرتا ہے، پیٹے گا تو اچھا لگے گا دکھنے میں، وہ تو چل گیا تھا، داڑھی نہیں تھی۔ اب یہاں تو گرو جی ان کے پاس آیا، آ کر کے کہا کہ ملا جی ٹکٹ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ سر ٹکٹ کس چیز کا؟ میں اسٹاف ہوں، میں بھی۔ کہا اچھا آپ بھی اسٹاف؟ کہا میں بھی اسٹاف۔ کہا کہ ایگزام دینا پڑے گا آپ کو، امتحان۔ کہا کیسا امتحان؟ کہا ابھی جو پیچھے جو امتحان ہوا ہے اس میں پاس ہو گئے تو آپ کو VIP سیٹ پہ بٹھائیں گے، نہیں پاس ہوئے تو یہ آپ کی داڑھی بھی سفید لال ہو جائے گی، ابھی دیکھ لیجئے گا، ٹوپی بھی آپ کی لال ہو جائے گی، پٹائی اتنا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بولو کیا کرنا ہے؟ آپ اسٹاف ہیں تو کنڈکٹر کی اسپیلنگ کیجئے۔ اب بیچارے کبھی ABCD نہ پڑھا نہ کبھی دیکھا، سپنے میں بھی نہیں، کیسے کنڈکٹر کی اسپیلنگ کرے گا وہ؟ سر نیچے کر کے اللہ سے مدد مانگ رہا کہ اللہ کچھ کر دے، لیکن 2-3 سیکنڈ کے بعد سر اٹھاتا ہمت کر کے، اللہ نے کچھ بات ڈال دی دل میں، کہتا ہے کہ ہاں بولیے کنڈکٹر صاحب کیا کرنا ہے؟ کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کنڈکٹر کی اسپیلنگ کیجئے۔ کہا کان لاؤ۔ کان پہ کہتا ہے زور سے، کاف نون زبر کن، ڈے یہ کاف زبر ڈیک،
تیرے زبر ٹر کنڈکٹر. اب وہ کنفیوز، کنڈکٹر کنفیوز. اب وہ کہہ رہا کہ یہ کون سی زبان کا اسپیلنگ ہے بھائی؟ یہ پہلی بار سن رہا ہوں میں بی اے پاس ہوں، کبھی نہیں سنا ایسا اسپیلنگ. وہ کہہ رہا یہ اسپیلنگ ہے پیور والا، میرا والا اسپیلنگ ہے یہ. کہا پھر سے کرو تو. اب پھر سے وہ کنڈکٹر کی نہیں کر رہا، پھر سے یہ پورا کر رہا. میم یا زبر میں، نون گنہ میں، قاف الف زبر قا، را یا زر ری، میں قاری، صاد الف زبر صا، ہا با زر ہب، میں قاری صاحب ہوں. پورا. اب وہ جو کنڈکٹر تھا اس نے سوچا رے بھائی یہ بڑا پروفیسر لگ رہا ہے. ان کو کہا کہ سر آپ یہاں کیوں بیٹھے، اتنے مہان آدمی ہیں، چلیے آگے وی آئی پی سیٹ پہ بیٹھیے. وہاں بٹھا کر کے تب ان کو کہا سر کہاں اتریے گا؟ کہا فلاں جگہ. کہا کہ سر ہمیشہ میری گاڑی میں آئیے گا، ہمیشہ میری گاڑی میں آئیے گا. وہ دیکھیے تب ان کو کہا کہ اچھا یہ بتائیے وہ آپ کون سی زبان کا اسپیلنگ ہے؟ وہ کہا ارے میں اسٹاف ہوں اردو کا، تو میں اردو میں اسپیلنگ کروں گا نا. اور یہ اردو میں اسپیلنگ مطلب ہجے کرنا، اسپیلنگ مطلب الگ الگ ورڈ کو ملا کر کے بولنا. بولا میں اردو کا ہوں تو اردو کے اندر میں نے اس کو ہجے کیا. کاف نون زبر کن، یہ اسپیلنگ ہے اردو کا. اب میں اردو کا ٹیچر ہوں تو اردو میں ہی کروں گا نا. اگر دماغ میں یہ بات نہیں آتی تو مولانا پٹتے کہ نہیں پٹتے وہاں پہ بتائیے. مولانا نے اپنی شناخت نہیں چھوڑی، اپنی جو پہچان تھی اسی پہچان میں رہے، اور جناب مقابلہ کر کے لوگوں کے سامنے میں اس کنڈکٹر کو متاثر بھی کیا، اور ہمیشہ کے لیے جناب وی آئی پی سیٹ بھی ان کی فکس ہو گئی. اسی لیے کہا کرتا ہوں میں، اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں جس حالت میں بھی آپ رہیں اس زمین پر اپنے تشخص کو مت بھولیے، اپنی حقیقت کو مت بھولیے کہ آپ ایک مسلمان ہیں.